تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شرک کی بیماری جو ہے یہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، کچھ بزرگ تھے جن کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ودم ولا سوا ولا یعوسا ویعوقا ونسرا۔ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ نیک لوگ ہیں، اب ہم سے یہ جدا ہو گئے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی تصاویر، ان کے خیالی مجسمے بنا کر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، جب بھی ان کی ہمیں یاد آئے گی ہم انہیں دیکھ لیا کریں گے۔ ان لوگوں نے ان کی پرستش نہیں کی بلکہ خیالی تصاویر بنا کر مجسموں کو رکھ دیا۔ اس کے بعد والی قوم آئی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، لہذا انہوں نے پھر جو ہے ان کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ وبا اس قدر پھیلی کہ دعوت دینے والے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں، لیکن سامنے سے قوم بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ کہا نوح نے کہ اے رب، میرا کہا نہ مانا، اور مانا ایسا جس کو اس کے مال اولاد اور زیادہ، یعنی کہ جو خسارے والی چیزیں ہیں، یہ بت ہے، ان کو انہوں نے مان لیا لیکن میری دعوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ کیا میرے رب یہ میری دعوت سے بھاگتے رہے، میں ان کو دن رات بلاتا رہا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے رب میں ان کو بلاتا رہا دن میں بھی اور رات میں بھی، لیکن یہ میرے بلانے پر میرے قریب نہیں آئے بلکہ یہ لوگ بھاگنے لگے۔ جب شرک کا مرض ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ سرات کر گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیا میرے رب ان میں سے ایک کو بھی مت چھوڑنا زمین پر، ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ جن لوگوں نے 80 یا 82 لوگ اس وقت کلمہ پڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی بنے، ان کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، ہر چیز کا ایک جوڑا جوڑا اٹھا کے کشتی میں رکھ لو، کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ نوح ہر چیز کا ایک جوڑا اٹھا کے کشتی میں رکھ لو، اور پھر میں ان تمام نافرمانوں کو عذاب دے کے تباہ و برباد کر دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کے بعد آپ جو ہیں اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے کشتی بنا لی، اب قوم جو دیکھنے والی ہے وہ ہنستی ہے، مذاق کرتی ہے، ٹھٹھا اڑاتی ہے کہ نوح کیا تمہارا نعوذ باللہ دماغ صحیح ہے، یہ خشکی پر کشتی کہاں چلے گی، تو نے کشتی کس لیے بنائی؟ انہوں نے کشتی کے اندر گندگی پھینکنا شروع کر دی، وہاں پہ پیخانہ کرنا شروع کر دیا۔
اتفاق سے کیا ہوا کہ ان لوگوں کے اندر ایک بیماری پھیل گئی. ایک آدمی اسی طرح رفع حاجت کے لیے اسی کشتی میں جا کے بیٹھتا ہے، وہ گندگی میں گر گیا. جب وہ گندگی میں گرتا ہے تو اس کو اس بیماری سے شفا ہو گئی. اب سب قوم والوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے سب کے دماغ کو الٹا کر دیا. وہ اپنی گرائی ہوئی گندگی کو اٹھا کر اپنے جسموں کے اوپر مل رہے ہیں. جب انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، راہ راست سے ہٹتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے دماغ کو بھی الٹا کر دیتے ہیں. وہ خود اپنی گندگی کو اٹھا کر اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں اور پھر وہ اس سے شفا حاصل کرتے ہیں. آخر وہ دن آ گیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اس قوم کو میں تباہ و برباد کر دوں گا جو میری نافرمان ہو چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اٹھا کر، چونٹی کا جوڑا سب سے پہلے اٹھا کے رکھا، اس لیے کہ سب سے چھوٹی مخلوق ہے تو تواضع کے ساتھ اس کو اٹھا کے رکھا. پھر اسی طرح کبوتر کا، اسی طرح شیر کا، اسی طرح بکری کا. عرض کرنے لگے یا اللہ یہ شیر اور بکری کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک کشتی کے اندر بیٹھیں گے؟ فرمایا نوح ان کے دلوں میں عداوت ڈالنے والا بھی میں ہوں، ان کے اندر محبت بھی میں پیدا کر دوں گا، اس چیز کی فکر نہ کر. حضرت نوح علیہ السلام نے تمام چیزوں کا جوڑا جوڑا اٹھا کر کشتی میں رکھ لیا اور جتنے آپ کے ماننے والے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ سوار ہو گئے. جب سوار ہو گئے ایک مائی کے تندور سے پانی پھوٹنا شروع ہوا. وہ پانی آہستہ آہستہ اتنا پھیلنا شروع ہوا، پھیلتا گیا سطح زمین کے اوپر، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور وہ کشتی اس پانی کے اندر چلنے لگی. اب جو نافرمان لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں، پانی کے اندر ہاتھ مار رہے ہیں، آسرے تلاش کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی نافرمان تھا، بیوی بھی نافرمان تھی، وہ بھی اس سیلاب کے اندر بہنے لگی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیری آل کو، تیری اولاد کو بچاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نوح اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، میں نے مدتیں ہوئی تیرے بیٹے کو تیری آل سے نکال دیا. وہ تیرا نافرمان تھا، میرا نافرمان تھا. جس دعوت کو تو لے کر آیا تھا اس دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. اس کی بخشش کی یا اس کے بچنے کی دعا نہ کرنا. تو جتنی بھی قوم تھی وہ سب سے پہلے اس صفحہ ہستی پر جو سب سے پہلے عقیدہ بد شرک شروع ہوا، اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک، تباہ و برباد کر دیا. عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا. ہر نبی جو بھی آتا آ کے اسی عقیدے کی دعوت دیتا، اپنی قوم سے کہتا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو یہ اقرار کر لو اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں بیٹے دینے والا نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی سورۃ فاتحہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہر چیز تجھ سے مانگتے ہیں. تو ہر نبی کی یہی دعوت تھی. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. اگر اس عقیدے کے اندر فرق آ گیا، اگر یہ عقیدہ صحیح نہ ہوا تو پھر اللہ رب العزت کسی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے. تو اس لیے عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کے درخت کی جڑ ہے. اس کے اوپر مضبوطی سے ہر مسلمان کا کاربند رہنا ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو
अकीदा तौहीद पर सही तरह से ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को जो है हर किस्म के शिरक से, खुराफात से, बिदात से महफूज फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए। तारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया लाइक और सब्सक्राइब